الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر یہ حق ہے کہ تمام اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی حدیث مبارکہ کو فیصلہ کن تصور کیا جائے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور ان کے مقابلے میں کسی کی رائے یا کسی کے مذہب کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، پس قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرمان برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان حرا میں واقع پانی کی ایک نالی پر جھگڑا ہو گیا، جس کے ذریعے وہ کھجوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ چنانچہ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو اور اسے آگے جانے دو، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اب وہ دونوں اپنا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم اپنے درختوں کو پانی پلا لو اور پھر اسے اپنے پڑوسی کے باغ میں چھوڑ دو۔ تو انصاری صحابی کو سخت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ آخر وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہوا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر، اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے اسے اس کے لیے مت چھوڑو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی کیس میں نازل ہوئی۔ اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجر اسود کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا سلام کیا اور اس سے بوسہ دیا۔ اس آدمی نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں ازدحام میں پھنس جاؤں تو کیا پھر بھی میں سلام کروں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر لوگ مجھ پر غالب آ جائیں تو کیا پھر بھی مجھے سلام کرنا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ کا کیا خیال ہے، اسے یمن میں چھوڑاؤ۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا سلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم ہو جائے تو پھر کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں رکھنی چاہیے، اور وہ رائے کسی صحابی کی ہو چاہے کسی صحابی کی کیوں نہ ہو۔ لیکن بصد افسوس اس دور میں
کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے بارے میں صحیح احادیث سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں اپنے علماء یا ائمہ کرام کی رائے پیش کرتے ہیں، یا ہمارے بابا جی نے ایسے کہا تھا وہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی جسارت ہے جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا، جیسا کہ امام ابن عبد البر نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ آپ حج تمتمہ کی رخصت دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے عروہ تم اپنی والدہ سے پوچھ لو۔ عروہ کہنے لگے، ابو بکر عمر نے تو تمتمہ نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ اللہ کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کی اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ تم باز آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عن قریب ہلاک ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر نے یوں کہا۔ تو محترم ناظرین، سب سے اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، انہی کی بات کو عمل کرنا چاہیے، انہی کی بات پہ، انہی کے قول پہ عمل کرنا چاہیے، ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اتنی بدعت معاشرے میں پھیل گئی ہیں، اتنی بدعتیں پھیل گئی ہیں۔ کسی بھی بندے کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں کہ حدیث اس طرح ہے، تم اس طرح کام کرو، تو کہتے ہیں جی ہمارے مرشد نے ہمیں ایسے بتایا ہے۔ بھائی جہاں پہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات سنی، وہ کسی کی بات حتیٰ کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی بات کو بھی ترجیح نہیں دیتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی بات آتی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں آج کل کے لوگوں کے جو بابے ہیں، جو مرشد ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟
اور محترم ناظرین، جو بھی کام کرنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ کریں، نہ کسی کے بابے کی بات کریں اور نہ کسی اور کی بات کریں، اور یقین کریں ہر چیز کی آپ کو جو ہے وہ ہر چیز آپ کو ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے۔ واش روم میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے واش روم میں جاتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے۔ مطلب کہ ہر چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور یہ مت سوچیں ہمارا مرشد ایسے کرتا ہے، ہمارا بابا ایسے کرتا ہے تو ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ کوئی بابا، کوئی مرشد، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ہاں، اگر وہ حدیث کے مطابق آپ کو کوئی عمل بتاتا ہے تو اس کے اوپر ضرور عمل کریں۔ باقی اپنے پاس سے بات بنانا جو دین میں وہ کھلی بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ہے جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اگر آپ کو نہیں پتہ تو علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھا کریں۔ جو بندہ چاہے کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے۔ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے لیٹے، اپنے کام پہ، زبان پہ درود پاک چلنا چاہیے، اور کام جو ہے وہ ہاتھ جو ہیں وہ کام پہ چلنے چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔